بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کمرہ اتنے سالوں بعد کھلا تھا، اسے اندر جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ یہ اسی کا گھر تھا، لیکن یہاں اس کمرے میں کبھی اس کا آنا جانا نہیں ہوا تھا۔ سالوں سے یہ کمرہ بند پڑا تھا، گھر کا فالتو کاٹھ کباڑ یہاں پڑا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں دیکھا تو اندھیرا اور گرد ہونے کے باعث اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کا دل خوف کے حصار میں تھا۔ وہ کتنی دیر باہر کھڑی رہی، رات کے اس پہر اس کا اس کمرے میں جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، وہ اب نیچے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر قدم رکھا اور اسے لگا کہ جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ نازو، نازو، بھابھی نے زوردار آواز دی تو نازو جو چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی جلدی سے گرل کی طرف ہو کر بولی، جی بھابھی۔ نازو کی آواز سن کر بھابھی نے اوپر کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، نازو میں ذرا بازار جا رہی ہوں، تم کپڑے دھو لو تو ہانڈی بنا لینا اور ساتھ تھوڑے مٹر والے چاول بھی بنا لینا۔ گلی میں سے کسی سے رائتے کے لیے دہی منگوا لینا، اور ہاں، میں نے تیرے بھائی کے کپڑے نکال کر رکھے ہیں، ان کو استری بھی کر دینا۔ بھابھی نے ایک ہی سانس میں کتنے ہی کام گنوا دیے اور چادر اوڑھی اور گیٹ کی طرف چل پڑی، لیکن وہاں پہنچ کر پھر کچھ یاد آئے تو واپس آ کر کہنے لگی، گڈو کو کچھ کھلا کے سلا دینا، وہ بھی کارٹون دیکھ رہا ہے۔ نازو نے سر ہلا دیا تو بھابھی باہر کی طرف چل پڑی۔ نازو کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بھابھی ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، سارا کام نازو کے ذمہ لگا کر وہ گھر سے باہر چلی جاتی، کبھی بازار چلی جاتی تو کبھی اپنے مائکے میں چلی جاتی، ورنہ اگر گھر پر ہوتی تو پھر سوئی رہتی۔ نازو کے اوپر ہی سارے گھر کی ذمہ داری تھی۔ یوں تو کہنے کو وہ کل 5 افراد تھے، لیکن کام بہت زیادہ تھا۔ بھابھی روز کے روز کپڑے دھلواتی، روز 2 ٹائم گھر میں تازہ کھانا بنتا کہ بھابھی کو باسی کھانا پسند نہیں تھا۔ کچن میں ذمہ داری کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی، کپڑے استری کرنا، ماں کا خیال رکھنا، گڈو کو سنبھالنا، سب کچھ ہی نازو کے ذمہ تھا۔ الغرض اگر یہ کہا جائے کہ نازو کے بغیر گھر چلنا مشکل تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ اب آج بھی بھابھی بازار چلی گئی تھی۔ اب تو 4-5 گھنٹے پکے تھے، اس سے پہلے بھابھی آتی بھی نہیں تھی۔ نازو کو رونا آ رہا تھا، اب اتنے کاموں کے ساتھ ساتھ گڈو کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا۔ امی گھٹنوں کے درد کی مریض تھیں، شوگر کا مرض بھی لاحق تھا، اسی لیے نازو کو یہی کوشش ہوتی تھی کہ ماں کو زیادہ کام کاج نہ کرنے دیا جائے، ورنہ ان کی تکلیف بڑھ جاتی تھی۔ اب بھی کپڑے پھیلا کر نازو نیچے اتر آئی اور سب سے پہلے گڈو کے لیے آلو کی چپس فرائی کی اور اسے کھلا کر امی کے پاس لٹائی۔ اس کے بعد نازو نے سالن بنانے کے لیے چکن کا پیکٹ نکالا اور پیاز وغیرہ کاٹ کر ہانڈی پکنے رکھ دی۔ دوسری طرف ساتھ ساتھ وہ مٹر پلاؤ کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے میں چکن قورمہ، مٹر پلاؤ، رائتا اور سلاد تیار تھے۔ اب کپڑے استری کرنے کی باری تھی۔ نازو سارے کپڑے لے کر استری سٹینڈ کی طرف آ گئی اور جمع کر استری کرنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں سارے کپڑے استری تھے۔ نازو کا اب تھکاوٹ اور پسینے سے برا حال تھا۔ اس نے نہا کر کپڑے بدلے اور اپنا اور امی کا کھانا نکال کر کمرے میں ہی لے آئی۔ بھابھی کو گئے ہوئے 4 گھنٹے ہونے کو تھے، ابھی تک تو وہ واپس نہیں آئی تھی۔ کھانا کھا کر نازو نے برتن سمیٹے اور ہاتھ دھو کر رکھ دیے۔ ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ بھابھی نے آتے ہی شربت مانگنا ہے، تو اس نے جلدی سے شربت بنا کر فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اپنی طرف سے نازو نے سارے کام نمٹا لیے تھے، اسی لیے وہ پھر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی کہ ذرا دیر کو کمر سیدھی کر لے۔ کچھ ہی دیر کے بعد بھابھی واپس آ گئی تھی اور آتے ہی اونچی آواز میں نازو نازو پکارنے لگی۔ نازو، جس کے بھی آنکھ لگنے ہی والی تھی، ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بھابھی نے نازو کو دیکھتے ہی غصہ کیا اور کہنے لگی، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مری ہوئی تھی؟ بھابھی نے غصے میں کہا، وہ بھابھی میں ذرا تھک گئی تھی تو سو گئی تھی۔ نازو نے منمناتے ہوئے کہا کہ بھابھی تک مشکل سے اس کی آواز پہنچی، لو جی، یہاں مہارانی صاحبہ آرام فرما رہی ہیں اور میں بازار میں گرمی سے کھجل ہوتی ہوئی آئی ہوں اور انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ بھابھی نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا اور نازو کو سخت لتاڑا۔ نازو کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن بھابھی جیسی سنگ دل عورت اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نازو کا احساس نہ کیا۔ نازو نے جلدی سے فریج سے ٹھنڈا شربت نکالا اور جگ اور گلاس لے کر بھابھی کے پاس چلے آئی۔ بھابھی کو شربت پیش کیا اور پھر کھانے کا پوچھا۔ بھابھی نے کھانے کے لیے منع کر دیا اور یہ کہتی کمرے میں چلی گئی، میں بہت تھک گئی ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی۔ بھابھی تو کمرے میں چلی گئیں، لیکن نازو کو بھابھی کی ساری شاہن سمیٹ کر رکھنا پڑی، کیونکہ وہ سب کچھ بھابھی یہیں پر بکھرا ہوا ہی چھوڑ گئی تھی۔ نازو کو رونا آ رہا تھا۔ جب بھی ایسا موقع ہوتا نازو کی آنکھیں نم ہو جاتی اور دن میں نہ جانے کتنی بار نم ہوتی تھی، لیکن نازو ابھی بھی خود کو ان حالات کا عادی نہیں کر پا رہی تھی۔ سب چیزیں سمیٹ کر امی کے کمرے میں چلی گئی اور جا کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ امی نے بھی کمرے میں بیٹھے بیٹھے سب سنا تھا، اسی لیے انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، بلکہ خاموشی سے اپنی تسبیح کرتی رہیں۔
नाजो की ज़िंदगी ऐसी ही बेकैफ गुजर रही थी। भाभी ने इंटर के बाद आगे पढ़ने नहीं दिया कि लड़कियों को इतना पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, क्या करना है। करनी तो उन्होंने हांडी रोटी ही है। नाजो की कोई सहेली घर नहीं आ सकती थी, ना ही नाजो किसी सहेली के घर जा सकती थी, क्योंकि भाभी को सहेलियों की तरफ आना जाना पसंद नहीं था। इसीलिए नाजो ने आहिस्ते से सहेलियों से मिलना जुलना कम करते करते ख़त्म ही कर दिया। नाजो ने शुरू में भाई को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन भाई भी भाभी के हिमायती निकले। उल्टा नाजो को ही समझाने बुझाने लगे कि तुम्हारी भाभी हैं, बड़ी हैं, जो भी कहती हैं तुम्हारे भले के लिए ही कहती हैं, उनकी बात माना करो। भाई उसे समझाते हुए उसके सर पर हाथ रखते उठ गए। इस हाथ का वजन इतना ज़्यादा था कि दोबारा नाजो से सर ही नहीं उठाया गया। भाई ने जो जिम्मेदारी का बोझ उसके कांधों पर डाल दिया था, उसे उसने हर हाल में निभाना था। इसीलिए उसने दोबारा कभी भाई भाभी से मुतालिक कोई बात नहीं की। ताहम अम्मी के सामने वो कभी कभी दिल हल्का कर लिया करती थी। एक अम्मी का वजूद उसके लिए गनीमत था, या फिर गुड्डू के साथ वो बहुत अटैच थी। घर में उसका ज़्यादा वक्त खामोशी से ही गुजरता था, लेकिन अम्मी के कमरे में वो अम्मी से बातें करती रहती थी। भाभी फिर शाम को कमरे से बाहर निकली तो कहने लगीं कि चाय बना दो और साथ समोसे फ्राई कर दो। नाजो ने फटाफट चाय बनाई और दूसरी तरफ समोसे फ्राई कर लिए। भाभी को देकर वो अम्मी को भी चाय का कप दे आई और साथ समोसा भी रखाई। और क्योंकि अम्मी को शुगर का मर्ज था तो वक्तन फ़वक्तन अम्मी को कुछ ना कुछ देती रहती थी। अब भी अम्मी को चाय देकर वो बाहर आकर रात के खाने की तैयारी करने ही लगी कि भाभी ने मटन बिरयानी बनाने का कह दिया। और नाजो के अब 2-3 घंटे किचन में पक्के थे। वो किचन में लग गई और बिरयानी की तैयारी करने लगी। बिरयानी दम पर लगाकर वो नहाने चली गई। उसे शदीद गर्मी लग रही थी। नहाकर जब वो निकली तो अम्मी के पास कमरे में ही चली आई और कुछ देर को कमर सीधी करने लेटी थी कि आंख लग गई। न जाने कितना वक्त गुजरा था कि उसकी आंख एक नामानूस से शोर से खुली। वो फ़ौरन उठ बैठी। पहले तो उसे समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है, लेकिन भाभी की आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आई। भाभी सामने खड़ी ऊंची ऊंची गुस्से में बोल रही थी। नाजो को पहले तो समझ नहीं लगी कि क्या मसला है, लेकिन फिर उसको बस बिरयानी और महंगाई जैसे अल्फाज की समझ आई तो उसे एकदम याद आया। उसने तो बिरयानी दम पर रखी थी। वो फ़ौरन किचन की तरफ भागी और देखा तो बिरयानी वाले पतीले से धुआं उठ रहा था और जलने की नागवार सी बू फैली हुई थी। नाजो हैरान नज़रों और फ़ख्र चेहरे के साथ खड़ी की खड़ी रह गई। भाभी पीछे पीछे बोलती आ रही थी, लो देखो महारानी साहिबा, क्या क्या किया है आपने। भाभी सामने आकर हाथ नचाकर बोली तो वो कुछ भी बोलने के काबिल न रही, और वैसे भी उसका फ़ायदा भी नहीं था। भाभी ने कौन सा यकीन कर लेना था। भाभी काफ़ी देर तक उसे बुरा भला कहती रही। आखिर नाजो से इतनी बड़ी गलती जो हुई थी। भाभी बोल बोल कर जब थक गई तो आखिर में अपना फ़ैसला सुना दिया, जिसे सुनकर नाजो की हैरत से फटी की फटी रह गईं आंखें। उसने मदद तलब नज़रों से माँ और भाई की तरफ देखा, लेकिन दोनों ही उससे नज़रें चुरा गए। नाजो को इस वक्त बहुत ही बेबसी महसूस हुई। उसकी आंखें भर आईं। वो खामोशी से पलटी और आहिस्ता कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, क्योंकि भाभी का हुक्म था कि आज से मैं नाजो की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आज से नाजो नीचे नहीं रहेगी, बल्कि ये ऊपर वाले कमरे में रहेगी। नाजो सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। हर कदम पर उसे यही लगता था कि अब अम्मी या भाई में से कोई उसे आवाज़ देगा, उसे रोक लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो ऊपर वाले कमरे के दरवाजे पर आ गई। ये कमरा घर की ऊपरी मंजिल पर था, जो कि काफ़ी अरसे से खाली था और यहाँ पर घर का काठ कबाड़ ही पड़ा रहता था। ये कमरा ज़्यादातर बंद ही रहता था। नाजो को याद ही नहीं था कि आखिरी बार उसने उसे कब खोला था। छत पर अंधेरा था, हल्की सी रोशनी थी जिसमें देखना या कुछ नजर आना तकरीबन नामुमकिन था। नाजो ने दरवाजे की कुंडी खोली तो जंग आलूद कुंडी एक तेज़ आवाज़ से खुलती गई। नाजो ने गहरा सांस लिया और कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खोला। गर्द का एक तूफान उठा था और साथ ही अंदर से कोई परिंदा भी फड़फड़ाता हुआ नाजो के पास से गुजर गया। नाजो की हल्की सी चीख निकल गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ लम्हों बाद नाजो के हवास बहाल हुए तो उसने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा होने के बायस फिलहाल उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। नाजो ने थोड़ी हिम्मत की और कमरे के अंदर चली आई और दरवाजे के पीछे अंदाजन हाथ मारकर स्विच बोर्ड के सारे बटन ऑन कर दिए। एक मलगजा सा बल्ब जल उठा जिसकी रोशनी बहुत ही मध्यम थी, लेकिन इस वक्त उसे वो भी गनीमत ही लग रही थी। नाजो ने कमरे का जायज़ा लिया तो देखा कि कमरे में एक तरफ टूटी हुई मेज़ पड़ी थी, जिसके साथ एक टांग टूटी कुर्सी पड़ी थी, जिसके साथ दीवार के साथ एक छलंगा सी चारपाई खड़ी थी। कमरे में कुछ पुरानी किताबें, एक अलमारी, कुछ बर्तन और कुछ दूसरी चीज़ें पड़ी हुई थी। सारी चीज़ें गर्द से अटी पड़ी थी। नाजो ने एक बेबसी से नज़र कमरे में डाली और फिर गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया और कमरे की चीज़ें एक जगह समेटने लगी। कुछ ही देर के बाद कमरे में एक चारपाई बिछाने की जगह बन चुकी थी। नाजो ने चारपाई बिछाई और उसी छलंगा नुमा चारपाई पर लेट गई। नाजो की आंखों से आंसू रवा थे।
دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ بھابھی نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، دکھ تو اس بات کا تھا کہ بھائی اور ماں بھابھی کے آگے اس کے حق میں بولے ہی نہیں۔ نازو اسی طرح سوچوں میں گھری جانے کب سو گئی کہ اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اس کی آنکھ تو ایک کھٹکے سے کھلی تھی، اس نے ایک دم چونک کر دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا، لیکن وہاں موجود ایک برتن اپنی جگہ سے ہلا ہوا تھا۔ نازو نے یہی خیال کیا کہ کوئی بلی ہوگی، اسی لیے کروٹ لے کر دوبارہ لیٹ گئی۔ نازو کی آنکھ صبح تیز دھوپ سے کھلی، اس نے اٹھ کر دیکھا تو سورج سوا نیزے پر تھا۔ نازو جلدی سے اٹھ کر نیچے آ گئی، اسے فکر تھی کہ بھائی نے دکان پر جانا ہے تو اسے ناشتہ کروانا تھا۔ نازو نیچے آئی تو فوراً کچن میں چلی گئی۔ سب سے پہلے اس نے امی کے لیے ناشتہ بنایا، حالانکہ وہ امی سے ناراض تھی لیکن پھر بھی اسے ان کی فکر تھی۔ اس نے امی کو ناشتہ دیا اور پھر بھائی کے لیے بنا کر انہیں آواز دے دی۔ بھابھی سے ناشتے کا پوچھا لیکن بھابھی نے منہ ہی دوسری طرف پھیر لیا۔ نازو کچن میں آ کر باقی کام سمیٹنے لگی اور پھر اپنا ناشتہ بنا کر لیا۔ بھابھی سے دوبارہ پوچھا تو تب بھی بھابھی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب کھانا بنانے کا پوچھا تو بھابھی ایک دم غصے سے بول پڑی کہ کھانا میں خود بنا لوں گی۔ نازو نے کچن سمیٹا اور اوپر کمرے میں چلی آئی، لیکن دروازہ کھولنے سے پہلے اسے لگا کہ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا اور دروازہ کھول دیا۔ لیکن کمرہ تو خالی تھا، اس میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ نازو کو ادھر بیٹھے رات ہو گئی، نہ تو وہ خود نیچے گئی اور نہ ہی نیچے سے اسے کسی نے بلایا تھا۔ نازو کو رونا آ رہا تھا، وہ اسی طرح بھوکی پیاسی لیٹ گئی اور کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خبر نہ ہوئی۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا کہ اچانک نازو کسی محسوس ہوا کہ جیسے اس کی چارپائی پر کوئی بیٹھا ہے۔ اس نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو یہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ اس کی چارپائی پر ایک عجیب سی شکل کا آدمی بیٹھا تھا جس کے جبڑے باہر کی طرف تھے، ایک آنکھ بند تھی، اس کی جگہ بس ایک نشان تھا جبکہ دوسری آنکھ باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ توے کی طرح سیاہ تھا اور منہ کے ایک طرف بڑا سا مسا اس کی خوفناکی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ نازو ایک دم چیخیں مارنے لگی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس کی چیخوں کو دبانے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھوں سے نکلنے والی بدبو سے نازو کا دل الٹنے لگا۔ نازو خاموش ہو گئی تو اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ کون ہو تم؟ نازو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں ارسلان ہوں، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ ارسلان؟ کون ارسلان؟ نازو نے تعجب سے پوچھا۔ میں ایک جنزاد ہوں، اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ نازو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک دم شدید خوف کا شکار ہو گئی۔ تو تم جنزاد ہو؟ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ نازو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ میں یہیں رہتا ہوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا تو نازو ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرا گھر ہے تو اسی لیے میں اس کمرے میں رہنے آئی ہوں، نازو نے کہا تو ارسلان قہقہے لگانے لگا۔ تو نازو چپ چاپ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کافی دیر بعد جب وہ خاموش ہوا تو کہنے لگا کہ اب میں ادھر ہی رہتا ہوں اور بہت عرصے سے ادھر ہی ہوں۔ ارسلان نے کہا لیکن یہ کمرہ تو میرے گھر کا حصہ ہے، نازو نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں جی، یہ تمہارے گھر کا حصہ ضرور ہے لیکن اب میری ملکیت ہے اور میں یہی ہوتا ہوں، ارسلان نے کہا تو نازو بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ رونے کیوں لگی ہو؟ ارسلان نے اسے کہا تو نازو کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے اسے روتے روتے سب کچھ بتا دیا۔ ارسلان چند لمحوں کو خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، آج سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ ارسلان نے نازو سے کہا تو نازو کہنے لگی تم بھلا میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ نازو کی بات سن کر ارسلان نے کہا تمہیں کوئی مشکل یا پریشانی ہو تو تم نے مجھے بتانا ہے، پھر تم میرا کمال دیکھنا۔ ارسلان نے تو کہہ دیا لیکن نازو کو ارسلان کی بات کا یقین نہیں تھا۔ اگلے دن نازو نیچے چلی گئی اور معمول کے مطابق اپنے کام سر انجام دینے لگی۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر نازو نے بھابھی سے دوپہر کے کھانے کا پوچھا تو بھابھی الٹا اسے ڈانٹنے لگی۔ تم سے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے بات نہ کیا کرو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب تم مجھے بلاتی ہو۔ بھابھی نے نحوست سے کہہ کر منہ پھیر لیا اور نازو چپ کی چپ کھڑی رہ گئی اور ابھی پلٹنے ہی والی تھی کہ بھابھی کے شیرے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے نازو چندہ، مجھے معاف کر دو، اگر تمہیں کچھ برا لگا ہو تو تم ایسا کرو جو تمہیں پسند ہے آج وہی بنا لو۔ بھابھی کی آواز اور انداز دیکھ کر تو نازو حیران اور پریشان رہ گئی، لیکن جب بھابھی کے پاس کھڑے ارسلان کو دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ وہ حیرت سے کبھی ارسلان کو دیکھ رہی تھی تو کبھی بھابھی کو دیکھتی تھی۔ ارسلان اپنے خوفناک چہرے سے مسکرایا تو نازو بھی جیسے سمجھ گئی اور سر ہلا کر کچن میں چلی آئی۔ نازو نے اپنی مرضی سے چکن کا شوربہ اور ساتھ روٹی، رائتا اور سلاد بنا لیا۔ سب کا کھانا کمروں میں دے دیا۔ حسب توقع بھابھی نے اعتراض کیا کہ یہ تم نے کیوں پکایا، لیکن جب اس نے بھابھی سے کہا کہ آپ نے یہی تو پکانے کا کہا تھا، لیکن بھابھی نہیں مانی اور پھر جب نازو مڑنے لگی تو بھابھی کی آواز آئی، ارے نازو مجھے تو یاد ہی بھی نہیں رہا، میں تو بھول گئی تھی، میں نے ہی تو تمہیں کہا تھا۔ نازو کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی ارسلان کے ہی الفاظ ہیں۔ نازو کو اب تھوڑا سا تحفظ کا احساس ہوا۔ نازو کا موڈ خوشگوار ہو گیا اور اس نے اب اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کر دیے۔ اسے جو پسند ہوتا وہ پکاتی، جس طرح کام کو دل کرتا وہ کرتی، لیکن نازو کا دل ابھی بھی ماں اور بھائی کی طرف سے صاف نہیں ہو سکا تھا۔
ایک دن نازو کو بھابھی نے کچھ کہہ دیا، کسی بات پر غصہ ہونے لگی تو نازو اوپر کمرے میں آ گئی اور کمرے میں رونے لگی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ ارسلان جو پہلے ہی کمرے میں موجود تھا نازو سے پوچھنے لگا۔ ارسلان کے پوچھنے کی دیر تھی، نازو نے ساری بات بتا دی۔ ارسلان نازو کو تسلی دینے لگا کہ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نازو نے کہا کہ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جائیں۔ امی دروازے پر تھیں۔ نازو خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ امی نے اندر آتے ہی عجیب نظروں سے کمرے میں نظریں دوڑائیں، پھر امی کی نظریں مجھ پر آ کر ٹک گئیں۔ تم کس سے باتیں کر رہی ہو نازو؟ امی نے پوچھا۔ میں تو کسی سے بھی باتیں نہیں کر رہی تھی، نازو نے کہا تو امی چپ کر گئیں۔ آپ یہاں کیسے آئی ہیں؟ نازو نے پوچھا۔ میں تمہارے لیے پریشان تھی، کس طرح بہو نے تمہیں فالتو سامان سمجھ کر ادھر ڈال دیا ہے، امی نے عارضگی سے کہا۔ آپ نے بھی تو کون سا میرے دفاع میں بھابھی سے کچھ کہا تھا، الٹا آپ اور بھائی تو خاموش رہے، نازو نے ناراض لہجے میں کہا تو امی چپ رہ گئیں اور خاموشی سے اٹھ کر نیچے آ گئیں۔ ارسلان نے نازو سے کہا تمہاری امی مجبور ہیں، تمہیں ان کو تھوڑا سا وقت دینا ہوگا جب تک کہ سارے معاملات سیٹ نہ ہو جاتے۔ ارسلان نے کہا تو نازو کہنے لگی اس گھر میں جب سے بھابھی آئی ہیں تب سے ہی میرے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا ہے، سارا دن سارے گھر کا کام کاج کرتی رہتی ہوں لیکن پھر بھی ذرا بھی عزت نہیں ہے میری۔ بھابھی ایک منٹ میں مجھے سب کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیتی ہیں، میں کچھ بھی نہیں کہتی، چپ رہتی ہوں، لیکن پھر بھی جب ایسے ہو تو تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، میرا کیا قصور ہے؟ نازو یہ سب کہتے ہوئے رونے لگی تو ارسلان بھی چپ کر گیا کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ نازو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ نازو کافی دیر روتی رہی اور اسی طرح سو گئی۔ اگلے دن نازو صبح کچن میں گئی تو کچن کے سب برتن دھلے ہوئے تھے اور ناشتے کے لیے آٹا بھی گوندھ رکھا تھا، ساتھ ساتھ ایک طرف قہوہ بھی پک رہا تھا۔ نازو صاف ستھرا کچن دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن ایک طرف بیٹھے ارسلان کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ اس نے ارسلان سے پوچھا یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ تو ارسلان کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں کیا، تمہاری بھابھی نے کیا ہے۔ ارسلان کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی، بھابھی نے؟ لیکن وہ کیسے؟ نازو نے پوچھا تو ارسلان کہنے لگا میری مدد سے، اور اس کے بعد ہنس پڑا۔ نازو بھی سمجھ گئی اور ہنس پڑی۔ نازو نے جلدی جلدی ناشتہ تیار کیا، سب کو دینے چلی گئی۔ بھابھی کے کمرے میں گئی تو بھابھی کی حالت بہت بری تھی، جیسے بہت تھک گئی ہوں یا جیسے بہت کام کیا ہو۔ نازو نے بھابھی کی حالت دیکھی تو پوچھنے لگی بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے، اتنی تھکی تھکی کیوں لگ رہی ہیں؟ نازو کی بات سن کے وہ کہنے لگی نازو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں صبح اٹھ کر کچن میں گئی اور سارے کام کرنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ بھابھی نے کہتے ہوئے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نازو زیر لب ہنسنے لگی تو بھابھی نے ایک دم سر اٹھا کر کہنے لگی نازو تم مانو نہ مانو گھر میں کچھ ہے، کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے۔ بھابھی کا اتنا کہنا تھا کہ نازو ڈر گئی کہ کہیں بھابھی کو ارسلان کا پتہ نہ چل جائے، اور پھر اسی طرح باہر آ گئی۔ نازو نے ارسلان کو سب بتا دیا لیکن اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو، میں تمہاری بھابھی کو مزہ چکھا کے ہی رہوں گا۔ ارسلان نے اس انداز میں کہا کہ نازو کھل کھلا کے ہنسی۔ اسی وقت کہیں بھابھی نے اسے اکیلے میں ہنستا دیکھا تو پریشان ہو گئی لیکن کچھ کہا نہیں۔ شام کو بھائی گھر آئے تو بھابھی نے بھائی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ نازو پر جنات کا سایہ ہے، میں نے اسے اکیلے میں ہنستے اور باتیں کرتے دیکھا ہے۔ بھابھی نے بہت وثوق سے کہا اور ساتھ ہی صبح والی ساری بات بھی بتا دی، جسے سن کر بھائی بھی پریشان ہو گئے اور بھابھی کہنے لگی مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے، تم ہی زیادہ تر گھر پر ہوتی ہو تو ان معاملات کو خود ہی دیکھ لو، کسی عامل وغیرہ کا پتہ کرو اور مشورہ کرو۔ بھائی کے کہنے پر بھابھی نے سر ہلا دیا اور سوچ پہ پڑ گئیں کہ کچھ دیر کے بعد ہی بھابھی کے ذہن میں خیال آئے تو بھابھی نے فوراً اپنی بہن سے رابطہ کیا جس نے کچھ وقت پہلے ہی اپنی ساس کے لیے کسی عامل سے تعویذ لیے تھے اور اس کا کام پکا ہوا تھا۔ بھابھی نے فون پر اپنی بہن سے کہا کہ رمشا مجھے بھی اس عامل کا بتاؤ نا، میں نے اس سے ملنا ہے، نازو کے اوپر اثر ہے تو مجھے اس کا علاج کروانا ہے۔ بھابھی کی بہن سن کر حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر اس پر اثر ہے تو رہنے دو اسے ایسے ہی، تم نے کیوں اس کا علاج کروانا ہے؟ اپنی بہن کی بات سن کر بھابھی نے کہا پاگل، اگر اس کا علاج نہیں کرواؤں گی تو وہ ٹھیک کیسے ہوگی، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو میرا کام کیسے کرے گی؟ بھابھی نے کہا تو بھابھی کی بہن بھی بھابھی کی دور اندیشی کی قائل ہو گئی۔ ٹھیک ہے تو پھر تم ایسے کرنا کہ کل میری طرف ہی آ جانا، میں تمہیں لے چلوں گی، مجھے بھی کچھ کام ہے۔ بھابھی نے اپنی بہن کے ساتھ پلان پکا کیا اور فون بند کر دیا۔ فون بند کرنے کے بعد بھابھی سارے حالات اور واقعات کو سوچ رہی تھی لیکن کہیں پر بھی کوئی سرا مل نہیں رہا تھا۔ خیر اگلے دن بھابھی اپنی بہن کے ساتھ عامل کے پاس چلی گئی۔ عامل سے ساری بات کی اور اسے اپنے شک کے بارے میں بھی بتایا۔ عامل نے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا کیا پڑھا کہ بھابھی اور اس کی بہن بہت عقیدت سے اسے دیکھتی رہیں۔ پھر اس نے بھابھی سے کہا کہ بہت سخت وار چلا ہوا ہے جس کی لپیٹ میں تم یوں ہی یہ سارا کیا دھرا تمہاری نند کا ہی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہے، وہ ڈرامہ کرتی ہے۔ عامل نے بھابھی سے کہا تو بھابھی کو اس کی بات کا یقین آ گیا۔ بھابھی نے اسے کہا کہ اس کا کوئی تو حل ہوگا۔ بھابھی کے پوچھنے پر وہ کہنے لگا ہاں ایک حل ہے، اگر تم اپنی نند کو یہاں لے آؤ یا پھر مجھے اس جگہ لے جاؤ جہاں پر
میں جا کر اس پر عمل کروں گا اور اس پر حاضری کرواؤں گا تو خود ہی سب سچ نکل کر سامنے آ جائے گا۔ عامل بابا کے اتنے پر یقین انداز اور بات پر بھابھی کو بہت یقین آ گیا اور بھابھی نے عامل کے کہنے پر بھاری رقم اسے ہدیہ کر دی۔ باقی رقم کام ہو جانے کے بعد دینے کا کہا۔ بھابھی تو گھر آ گئی لیکن نازو سے بہت اکھڑی رہی اور دور دور رہی۔ بھابھی نے نازو کے ہاتھ کی کوئی چائے، کوئی چیز، کھانا کچھ بھی نہیں کھایا۔ نازو حیران تو تھی لیکن اس کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ اس کا راز تو اگلے دن کھلا جب عامل بابا عصر کے وقت گھر تشریف لائے۔ نازو حیرانی سے انہیں لاؤنج میں بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اسی کے لیے ہی تو بلائے گئے ہیں۔ بھابھی ان کے سامنے بہت عقیدت سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بھابھی نے اسے آواز دی تو نازو فوراً بھابھی کے سامنے جا کر کہہ دی ہے، جی بھابھی۔ نازو تم یہاں بابا جی کے سامنے بیٹھ جاؤ اور جیسے جیسے بابا جی کہتے ہیں ویسے ویسے کرتی جاؤ۔ بھابھی نے کہا تو نازو شش و پنج میں مبتلا ہو گئی، تاہم اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بابا جی نے آنکھیں بند کرنے کو کہا تو نازو آہستہ سے آنکھیں موند گئی۔ کچھ ہی دیر بعد نازو کو محسوس ہوا جیسے اس کے کاندھے بھاری ہو رہے ہیں۔ اس کا سر دکھنے لگا اور وہ ایسے ہو گئی ہے جیسے بہت تکلیف میں ہو۔ پھر اس نے بابا جی کی آواز سنی، تم کون ہو؟ بابا جی نے بلند آواز میں کہا، میں ارسلان ہوں۔ نازو نے بھی اس طرح باروب انداز میں کہا، کون ارسلان؟ بابا جی نے پوچھا، ایک جنزار، نازو نے جواب دیا۔ بھابھی یہ سب حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیوں ہو؟ کون لے کر آیا ہے تمہیں؟ بابا جی نے پوچھا تو نازو بھاری آواز میں کہنے لگی، مجھے کوئی نہیں لے کر آیا، میں اپنی مرضی سے یہاں پر ہوں۔ یہ عورت جو سامنے بیٹھی ہے اس نے نازو کے ساتھ ظلم کیا، ہر حد پار کی، میں اس عورت کے لیے یہاں ہوں۔ نازو نے بھاری آواز میں کہا تو بھابھی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی۔ تم یہ گھر چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ، بابا جی نے کہا تو نازو کا سر نفی میں ہلا اور وہ بھاری آواز میں کہنے لگی، میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے میرا مقصد نہیں مل جاتا۔ نازو کے صاف کہہ دینے سے بابا جی خاموش ہو کر رہ گئے۔ تاہم دوبارہ ارسلان کو مخاطب کیا لیکن تب تک وہ جا چکا تھا۔ بابا جی وہ تو نہیں جانا چاہتا، اب میں کیا کروں؟ بھابھی نے بے بسی بھرے انداز میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، ایسا عمل کروں گا کہ یہ جن بھی یاد کرے گا۔ ابھی بابا جی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ وہ اچانک اوپر ہوا اور ہوا میں اٹھنا شروع ہو گیا۔ بابا جی نے خوفزدہ ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے لیکن وہ ہوا میں اوپر ہی اوپر اٹھتے جا رہے تھے۔ بھابھی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نازو تو اسے تو پتا تھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ بابا جی جو اوپر تک لے جا کر اچانک ارسلان نے چھوڑ دیا اور وہ دھڑام سے نیچے آ کر گرے۔ بابا جی کی چیخوں سے سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ نازو بس خاموشی سے دیکھے جا رہی تھی اور اس کی خاموشی اور سکون پر بھابھی حیران تھی۔ بابا جی تو اس کے بعد وہاں سے نکل کر بھاگے لیکن بھابھی ادھر ادھر خوفزدہ نظروں سے دیکھتی جلدی سے کمرے میں چلی گئی جیسے وہاں پر خود کو محفوظ کر لیا ہو۔ نازو بھی مسکراتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اب بھابھی نے کمرے سے نکلنا تقریباً بند کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت کمرے میں ہی رہتی اور خوفزدہ محسوس ہوتی، خاص طور پر جب نازو کمرے میں جاتی تو بھابھی بہت زیادہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی لیکن نازو خاموشی سے بھابھی کے کمرے میں جاتی، انہیں کھانا وغیرہ دیتے ہوئے اسی طرح باہر آ جاتی۔ بھابھی نے اب نازو کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ بھابھی کو اب بھی یہی لگتا تھا کہ نازو کے اندر کوئی آسیب ہے۔ کچھ دن اسی کیفیت میں گزرے تو بھائی کو بھابھی کی یہ حالت کھٹکی۔ بھائی نے پھر بھابھی کو پیار سے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم نے خواہ وہم پال لیا ہے۔ بھائی کے کہنے پر بھابھی نے کہا، تو پھر وہ کیا تھا جو اس دن عامل بابا کو اٹھا کر پٹخا گیا تھا؟ بھابھی نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو بھائی کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عامل بابا ہی کے کسی موکل کا کام ہو تاکہ تم سے موٹی رقم اینٹ سکے۔ بھابھی کی سمجھ میں بھائی کی بات آ گئی اور اگلے ہی دن بھابھی پہلے کی طرح ہی باہر نکلی اور نازو پر حکم چلانے لگی۔ نازو نے حیرت سے بھابھی کے اتوار کو دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں اور روٹین کے مطابق اپنے کام کرنے لگی۔ بھابھی نے اب ایک اور کام شروع کر دیا کہ ہر آئے گئے کے سامنے نازو کی بد تعریفی کرنی شروع کر دی۔ جب بھی کوئی آتا بھابھی یہی کہتی کہ یہ مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے، مجھے برا بھلا کہتی ہے، کھانا ٹھیک سے نہیں بناتی وغیرہ وغیرہ۔ آنے والے بھی بھابھی کے ہی ملنے والے تھے تو بھابھی کے ہاں میں ہاں ملاتے بلکہ انہیں بڑھاوا دیتے کہ لیکن نازو اپنے منہ دھیان لگی رہتی۔ ایک دن اسی طرح بھابھی کی ایک سہیلی ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بھابھی نے نازو کو کہا کہ اس کی اچھے سے تواضع کرنی ہے تو زبردست سا کچھ بنا لو۔ نازو نے سر ہلا دی اور فٹافٹ کچن میں گھس گئی اور بھابھی کی پسند کے مطابق سب کچھ بنا لیا اور میز سجا کر بھابھی کو بتائی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بھابھی کے دوست کی چیخیں سنائی دی تو نازو تیزی سے باہر بھاگی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا بھابھی، ایسے کیوں چیخ رہے ہیں؟ نازو کے پوچھنے کی دیر تھی کہ بھابھی کی توپوں کا رخ نازو کی طرف ہو گیا کیونکہ چاولوں میں سے کنکر نکل آیا تھا۔ بس پھر بھابھی نے جو نازو کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ ایک جگہ آ کے نازو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے صاف صاف بھابھی سے کہہ دیا، کیوں آپ میرے اوپر اس طرح چلا رہی ہیں؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟
नाज़ो ने तो भाभी को टोक दिया, जो कि भाभी को बहुत बुरा लगा और एकदम भाभी का हाथ उठा और करीब था कि नाज़ो के मुंह पर पड़ता। ऐसे लगा जैसे किसी ने भाभी का हाथ रोक दिया हो। नाज़ो तो भाभी के हाथ उठाने पर ही शॉक में चली गई थी। भाभी ज़बरदस्ती अपना हाथ आगे करके उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाभी का हाथ किसी मजबूत गिरफ्त में था और सिवाय नाज़ो के किसी को ये मालूम नहीं था कि ये किसकी हरकत है। भाभी खौफजदा हो गई और आंखों से आंसू बहने निकले, लेकिन हाथ अभी भी आज़ाद नहीं हुआ था और भाभी मुसलसल इस कोशिश में थी कि हाथ आज़ाद हो जाए। नाज़ो ने जो ये देखा तो उसने अरसलान से कहा कि अरसलान, भाभी का हाथ छोड़ दो। नाज़ो ने ये कहा तो भाभी ने नाज़ो को अजीब नज़रों से देखा। नाज़ो के कहने की देर थी कि अरसलान ने भाभी का हाथ छोड़ दिया और भाभी पहले तो इतनी हैरान हुई और फिर खौफजदा होकर बेहोश हो गई। काफ़ी देर बाद जब भाभी को होश आया तो उसने नाज़ो को जब अपने करीब देखा तो डर कर पीछे हट गई। नाज़ो भी भाभी की हालत समझकर कमरे से बाहर चली गई। नाज़ो के जाने के बाद भाभी ने न जाने भाई से क्या कहा कि भाई ने फ़ौरन नाज़ो को आवाज़ दे डाली, नाज़ो नाज़ो। भाई की आवाज़ सुनते ही नाज़ो समझ गई कि ज़रूर भाभी ने शिकायत लगाई होगी। नाज़ो कमरे में चली गई तो भाई पहले तो अजीब सा कुछ सोच नज़रों से नाज़ो को देखता रहा और फिर कहने लगा, ये तुम्हारी भाभी क्या कह रही है? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है या तुमने कोई मौक्कल कब्जे में किया हुआ है? भाई ने पूछा तो नाज़ो जो पहले तो नफ़ी में सर हिलाने लगी कहने लगी, हाँ जी, मेरे पास एक जिनजात है जो कि हर मामले में मेरा मददगार है। नाज़ो ने कहा तो भाभी कहने लगी, देखा मैं आपसे कहती थी ना, ये सब कुछ जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है ना, ये सब नाज़ो की वजह से हो रहा है, ये सब इसी ने करवाया है। लेकिन आपको तो मेरी बात का यकीन ही नहीं आता। अब आप खुद से देख भी लिया और सुन भी लिया। भाभी ने वावेला मचाते हुए कहा, लेकिन भाई कहने लगे कि मुझे नाज़ो की बात पर यकीन नहीं है जब तक कि ये अपनी बात का कोई अमली सबूत पेश ना करती। अभी ने भाई ने इतना ही कहा था कि नाज़ो के कहने से पहले ही अरसलान ने भाई को उठाकर ऊंचा करके दीवार के साथ लगा दिया। भाई खौफजदा होकर पागलों की तरह हाथ पांव मारने लगे, जबकि भाभी ने चीखना शुरू कर दिया। लेकिन नाज़ो ने अरसलान से कहा कि अरसलान, भाई को नीचे उतार दो। नाज़ो के कहने पर अरसलान ने फ़ौरन भाई को नीचे उतार कर कुर्सी पर बिठा दिया। भाई खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन भाई ने नाज़ो से निगाहें नहीं मिलाईं। वो रात भाभी और भाई पर बहुत भारी थी। अगले दिन भाई ने माँ से कहा कि अब वो यहाँ नहीं रह सकते। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ भाभी के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अम्मी के सर पर यह खबर पहाड़ बनकर टूटी। एक ही बेटा और वो भी इतना बदल गया, लेकिन क्या गिला करती, बेटी ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना। भाई अपनी फैमिली को लेकर चले गए। सारा घर एकदम खाली हो गया। नाज़ो और माँ घर में बैठी एक दूसरे की शक्लें देखती रहती। भाई ने तो पलटकर खबर भी ना ली और भाभी तो वैसे भी कोई उम्मीद ना थी। नाज़ो के पास मौजूद पैसे तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे और फिर इन हालात को देखते हुए नाज़ो ने फैसला किया कि जो शायद वो कभी भी ना करती। नाज़ो ने अपने लिए एक हुजरा तैयार करवाया और वहाँ पर बड़ी मध्यम सी सफ़ेद रोशनियाँ लगवा दी। सफ़ेद बुराक चादरें और अगरबत्तियों की खुशबू कमरे को पाकीज़ा और तासुर दे रही थी। कमरे की एक दीवार पर एक इस्लामी तस्वीर लगा दी और ख़ुद नाज़ो भी सफ़ेद लिबास में तैयार होकर बैठ गई। उसने पहले ही मोहल्ले के एक दो घरों में कह दिया था कि कुछ भाभी ने उसके बारे में मशहूर कर दिया था, तो नाज़ो के पास पहले दिन से ही लोग आए। नाज़ो ने अरसलान की मदद से उनकी मदद की और आगे भी नाज़ो दोबारा किसी को 3 दिन बाद तो किसी को 7 दिन बाद आने का कहती। पहले ही दिन नाज़ो को हज़ारों की आमदनी हुई। नाज़ो तो पैसे गिनकर हैरान रह गई। नाज़ो ने माँ को बताया, लेकिन माँ उसकी इस हरकत पर खुश नहीं थी, इसीलिए माँ ने पैसे देखकर मुंह परे कर लिया। नाज़ो तो पहले ही इस बात की उम्मीद कर रही थी, इसीलिए खामोशी से उठ गई। नाज़ो ने आधे पैसे अरसलान को दिए और उसकी भी बराबर की मेहनत शामिल है, लेकिन अरसलान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरी दुनिया में ये नोट चलते हैं, इसीलिए तुम अपने पास रखो और जब मुझे चाहिए होंगे मैं तुमसे मांग लूँगा। नाज़ो ने फिर वो पैसे संभाल कर रख लिए। अब रोज़ाना ही नाज़ो के पास रश बढ़ने लगा। नाज़ो की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग यही कहते कि वो बहुत पहुँची हुई है, उसके पास हर मसले का हल है। पहले नाज़ो असर से मगरिब तक बैठती थी और अब बढ़ाकर टाइम ज़ोहर से इशा तक कर दिया था। फिर भी कई लोगों को वापस भेजना पड़ता था। अगले दिन दोबारा सबको नाज़ो छोड़ दिया, बस वो होती या लोगों के मसले मसाइल होते। ऐसे में नाज़ो ने गौर ही नहीं किया कि कब अरसलान के अंदर बदले की उसकी नज़रें बदली। पता तो तब चला जब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हीं दिनों की बात है कि नाज़ो ने अरसलान को एक काम का कहा जो कि नाज़ो के ही एक मुरीद का काम था, लेकिन अरसलान ने वो काम करने से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा वो नाज़ो से कहने लगा, ये मेरे काम नहीं है और ना ही मैंने करने हैं, अपने कामों के लिए किसी और को देख लो। नाज़ो को उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया था, हम उसने कुछ कहा नहीं और अब अक्सर ऐसा होने लगा। अरसलान नाज़ो की बात ना मानता, बल्कि उसे भी कहता कि मुझे ना कहा करो। नाज़ो को उसका मसला समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ दिन ये सब बर्दाश्त किया और फिर एक दिन वो फट पड़ी
اور ارسلان پر غصہ کرنے لگی۔ ارسلان پہلے تو چپ رہا اور پھر کہنے لگا، میں نے بھابھی کے خلاف تمہاری مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن تم نے تو مجھ سے سارے ہی کام کروانے شروع کر دیے۔ سارا دن مجھے مختلف کاموں میں مصروف رکھتی ہو، میں تھک جاتا ہوں۔ نہ تو مجھ سے جنات کی وادی میں جایا جاتا ہے اور نہ ہی مجھ سے اپنے کوئی کام کیے جاتے ہیں۔ اب مزید میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ تم نے کچھ کرنا ہے تو کرو، مجھے معاف کرو۔ ارسلان کے اس طرح دو ٹوک انداز میں کہنے سے نازو ہکا بکا رہ گئی، لیکن پھر انداز بدلنے کا کہنے لگی کہ میں نے تو تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ شروع کیا تھا اور اب تم ہی مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ نازو نے کہتے ساتھ ہی آنکھیں بھر لیں۔ ارسلان ذرا بے بس سا ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ کچھ دن تک ہی تمہارا ساتھ دوں گا، تب تک تم سوچ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ ارسلان نے نازو سے دو ٹوک کہہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ نازو سوچ میں پڑ گئی، لیکن پھر یہ کہہ کر سر جھٹکا کہ آخر ارسلان نے کہاں جانا ہے۔ نازو کا کام بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ارسلان اب اس سے اکتا گیا تھا، لیکن نازو کے پاس کوئی اور موکل بھی نہیں تھا جس سے وہ یہ سب کچھ کرواتی، اور نہ ہی اسے یہ عمل آتے تھے۔ اگر اس کے پاس ارسلان نہ ہوتا تو شاید وہ یہ سب کرتی بھی نہ۔ اور پھر ایک دن نازو نے ارسلان کو کوئی کام کہا تو ارسلان نے صاف کہہ دیا کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ نازو کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ پی گئی۔ نازو کو اس کام کے پیسے واپس کرنا پڑے، بلکہ نازو نے کچھ دن کی چھٹی لے لی اور لوگوں سے یہی کہا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے چلہ کاٹ رہی ہیں۔ نازو کی بات پر سب نے یقین کر لیا اور نازو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ارسلان کو بہت خوشی ہوئی کہ نازو نے اس کی بات مان لی ہے، لیکن نازو کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ نازو نے ابھی اسی کتابوں کی پڑھائی شروع کر دی جس میں جنات کو قابو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں یا پھر جنات کو قید کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ نازو نے بہت کتابیں پڑھی، لیکن نازو کو کوئی بھی طریقہ سمجھ نہیں آیا، تو نازو نے ایک بابا جی کی خدمت حاصل کی اور اس نے بابا جی کو سب کچھ بتا دیا۔ بابا جی نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کر دوں گا، تمہیں بھی پھر میرا کام کرنا ہوگا۔ نازو نے کچھ دیر سوچا اور پھر حامی بھر لی۔ بابا جی نے اسی دن سے عمل شروع کر دیا اور پھر جب 7 دن پورے ہو گئے تو بابا جی نے ارسلان کو قابو کر لیا۔ ارسلان نے بہت جان چھڑانے کی کوشش کی، بہت ہاتھ پیر مارے، لیکن اس کی بات نہ تو نازو نے سنی نہ ہی بابا جی نے کان دھرے۔ نازو نے ارسلان کو مجبور کیا کہ میرے ساتھ کام کرو ورنہ تمہیں اسی طرح قید میں ہی رکھیں گے۔ نازو نے اپنی شرائط ارسلان کے سامنے پیش کی، لیکن ارسلان نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ارسلان کا کہنا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے اپنے وطن میں واپس جانا ہے، مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے، لیکن نازو نے اس کی بات نہ مانی۔ ارسلان تاسف اور افسوس سے نازو کو دیکھتا رہ گیا۔ میں نے تم پر احسان کیا تھا، تمہیں کیا سے کیا بنا دیا تھا، لیکن تم نے میرے ہی ساتھ کیا کیا؟ ارسلان نے افسوس بھرے انداز میں کہا تو نازو نے نظریں چرا لیں، تاہم وہ ارسلان کو کہنے لگی کہ تم اچھی طرح سوچ لو، میں تمہیں 2 دن دیتی ہوں، اس کے بعد مجھے اپنا فیصلہ سنانا۔ یہ کہتے ہوئے نازو اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن ارسلان نے یہی کہا کہ جو میرا فیصلہ اب ہے وہی فیصلہ بعد میں ہوگا۔ نازو چلی گئی اور ارسلان نے سر پٹکتا رہ گیا۔ 2 دن بعد جب نازو نے دوبارہ ارسلان سے پوچھا تو ارسلان کا یہی جواب تھا جو پہلے تھا۔ نازو کو غصہ آ گیا، اس نے بابا جی کی مدد سے ارسلان کو دوبارہ اوپر والے سٹور میں قید کر دیا۔ ارسلان نے نازو سے بہت کہا کہ تم غلط کر رہی ہو اور تمہیں جلد ہی اس کا احساس ہوگا، میں نے تو کبھی نہ کبھی یہاں سے چھوٹ ہی جاؤں گا، لیکن تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن نازو نے اس کی کوئی بات پر کان نہیں دھرے۔ نازو نے اسے بابا جی کی مدد سے اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ جو بھی کمائی ہوتی وہ دونوں آپس میں بانٹ لیتے، لیکن نازو کو نہیں پتا تھا کہ بابا جی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ نازو کے جتنے بھی مریدین تھے بابا جی نے آہستہ آہستہ اپنی طرف کر لیے اور کم پیسوں میں باہر سے ہی ان کا کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سارے مریدین صرف بابا جی کے لیے ہی آتے۔ نازو کو جب تک احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نازو نے جب اس بارے میں بابا جی سے پوچھا تو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن پھر ڈھٹائی سے مان گئے اور نازو کو دھمکی بھی دی کہ اس نے اگر ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی تو اس کا انجام بھی ارسلان جیسا ہوگا۔ لیکن نازو بدستور اپنی بات پر ڈٹی رہی، وہ پیچھے نہیں ہٹی، الٹا مریدوں کو بابا جی کے بارے میں بدگمان کرنے لگی۔ بابا جی نے پھر اپنے موکل سے کہہ کر نازو کو اسی کمرے میں قید کر دیا جہاں پر ارسلان قید تھا۔ نازو کو اب احساس ہوا تھا کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے۔ ارسلان بھی اسی کمرے میں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ نازو کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا ہے جو نازو نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اب کون جانے نازو وہاں سے نکل سکی یا نہیں، اور ارسلان نے نازو کی کوئی مدد کی یا نہیں، کون جانے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔